خطاب دیتا ہوں محترم جناب ڈاکٹر عبدالرشید اظہر صاحب کو، وہ ہمیں بتائیں گے کہ روشن خیالی کیا ہے۔ جناب ڈاکٹر عبدالرشید اظہر صاحب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ صدر گرامی قدر، علماء کرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی حمد و ثنا اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد، اسلام کامل اور مکمل دین ہے۔ اس کی کتاب قرآن حکیم کامل اور مکمل کتاب ہے۔ اس کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین ہیں۔ اسلام حقیقی اور اصلی نور اور روشنی ہے، اور جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہاں وہاں روشنی پھیلاتا جاتا ہے۔ ہر مسلمان روشن ضمیر، روشن فکر، روشن خیال ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو اسلام سے، قرآن سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی روشنی میسر نہ آئے تو سمجھ لیجئے کہ اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کو اللہ نور عطا نہ فرمائے اس کو کہیں سے نور میسر نہیں آ سکتا۔ دنیا میں سب سے بڑی روشنی کتاب اللہ کی روشنی ہے، دین اسلام کی روشنی ہے۔ ساری روشنی اس روشنی کے سامنے ماند ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور۔ ہر طرف نور ہی نور ہے۔ اسلام پورا نور ہے، قرآن پورا نور ہے۔ لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ نے بھیجا ہی اسلام کو نور بنا کر ہے، اور یہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام پر اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اس نور کو بھیجا بھی اور پھر اس نور کی حفاظت بھی فرمائی۔ جیسے کل روشن تھا ویسے ہی آج روشن ہے، قیامت تک ویسے ہی روشن رہے گا، اور پوری دنیا میں روشنی پھیلا رہا ہے، پھیلا چکا ہے۔ اور اگر کسی شخص کو اسلام کی روشنی نظر نہیں آتی تو وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں اندھی ہو جائیں تو انسان اندھا نہیں ہوتا، دل اندھے ہو جائے تو حقیقتاً انسان اندھا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جنہیں اسلام کی روشنی نظر نہیں آتی، قرآن کی روشنی نظر نہیں آتی، سنت مصطفیٰ کی روشنی نظر نہیں آتی، بغیر کسی شک کے ان کے دل اندھے ہیں، ان کی آنکھیں بھی اندھی ہیں۔ اور جو لوگ اس دنیا کے اندر اندھے ہیں وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور۔ یہ نور وحی ہے، یہ نور اسلام ہے، یہ آسمان سے اترا ہوا نور ہے۔ سورج کی روشنی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، چاند کی روشنی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، یہ ستاروں کی روشنی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ یہ ساری روشنیاں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اسلام کی روشنی ایسی ہے جو چمکتی ہے، مدر نہیں پڑتی۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے، فرما کر گئے کہ میں تمہیں روشنی پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کی رات بھی روشن رہتی ہے، دن بھی روشن ہے، رات بھی روشن ہوتی۔ یہاں راستہ بھولنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جس نے قسم کھا رکھی ہے برباد ہونے کی وہی راستہ بھولے گا، ورنہ اسلام کی روشنی ایسی ہے جو ہر کسی کو میسر ہے۔ جن کے چہرے پہ آنکھیں نہیں ہیں ان کو بھی یہ روشنی میسر ہے، اللہ کے فضل و کرم اس کی رحمت کے ساتھ۔ حضرات، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی روشنی صرف امت محمدیہ پر نہیں آئی،
اللہ کی ہر وہی روشنی تھی. یہی روشنی اللہ احکم الحاکمین نے یہود و نصارہ کو بھی عطا کی تھی. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، تورات بھی نور لے کر آئی تھی. قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وھدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونھا وتخفون کثیرا. اللہ رب العزت نے جو بھی وحی آسمان سے اتاری وہ روشنی اور نور ہی تھی، لیکن بد نصیبی سے ان لوگوں نے اس نور کو بجھا دیا، اس میں تحریف کر دی. اور ان لوگوں نے اللہ رب العزت نے جو ان کے بارے میں فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، پیٹ پالنے کے لیے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لی، اندھے ہو گئے، پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کی جیبیں کاٹی، لوگوں کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے گئے. اور یہی شیطان کا طریقہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ان بد نصیبوں نے اللہ کی کتاب کے اندر تحریف کی، اسے بدل دیا، اپنی من مانیاں کی، اس روشنی کو اندھیرے میں تبدیل کر دیا. اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات نفس کی پوجا شروع کر دی، اپنے ہی عقیدے اپنا لیے، اور پھر اس کے ظلم پر مزید ظلم یہ کیا. اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انجیل آئی، تو ان بد نصیبوں نے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، ان کے دین میں بھی تحریف کر دی، ان کو بھی اندھیرے میں پھینک دیا. اور یہ کام ان کے علماء و مشائخ کا تھا، ان کے احبار و رہبان کا تھا، جو لوگوں کی جیبیں کاٹنے کے عادی تھے. اور اللہ رب العزت کی طرف سے حکم تو انہیں یہ تھا کہ بِمَسْتَحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کرے. انہوں نے حفاظت کی بجائے خیانت سے کام لیا، بددیانتی سے کام لیا، اس نور کو اندھیرے میں بدل دیا. اور جب ان کے نوجوانوں نے دیکھا، جب ان کی نسلوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اہل مذہب ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اور ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ اس روشن فکر لوگوں نے سمجھا کہ یہ بیوقوف اور پاگل ہے. اور ان کے اندر یہ سوچ اور فکر پروان چڑھنے لگی کہ دین کے پجاری، دین پر عمل کرنے والے، یہ پادری، یہ پوپ بیوقوف ہوتے ہیں، جنہیں پتہ نہیں ہے زندگی کیسے گزارنی ہے. اس بیوقوفی کی وجہ سے کچھ وہ بیوقوف تھے، کچھ ان کے خلاف باتیں کرنے والے بیوقوف تھے، انہوں نے اہل مذہب کے خلاف بغاوت کی. اس بغاوت کا نام انہوں نے روشن خیالی رکھا. اور بیوقوف بجائے اس کے کہ اہل مذہب کے خلاف بغاوت کرتے، انہوں نے اہل مذہب کی بجائے مذہب کے خلاف بغاوت کر دی. اور ان کا خیال یہ ہے کہ مسلمان بھی ہماری طرح جب تک دین سے وابستہ ہے، جب تک وحی سے وابستہ ہے، جب تک وحی اور شریعت کو، دین کو عقل پر ترجیح دے رہے ہیں، اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جیسے ہم نے ترقی نہیں کی. لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اسلام ایک قوت ہے، یہ ایک طاقتور دین ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اس لیے ان کا خیال یہ ہے کہ جیسے ہم نے نصارہ کو دین سے دور کر دیا تھا، ویسے ہی مسلمانوں کو بھی دین سے دور کر دیں گے. اس کام پہ لگے ہوئے ہیں. اور بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ہی کچھ لوگ قدیم زمانے سے اس روشن خیالی کو، جو لادینیت کا نام ہے، اباحیت کا نام ہے، فواحش و منکرات کو فروغ دینے کا نام ہے، نہیں آ سکتی. دنیا میں امن و امان نہیں آ سکتا جب تک پوری دنیا کی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں آتی. اور مسلمانوں کی قیادت، مسلمانوں کو اس وقت تک قیادت میسر نہیں آ سکتی جب تک اسلام کی اور مسلمانوں کی قیادت اہل حدیث کے ہاتھ میں نہیں آتی. اس لیے کہ اصل اور حقیقی اسلام صرف اس خطہ زمین پر اہل حدیث کے پاس ہے. جیسے اسلام دنیا میں سچا اور کھرا مسلک ہے، ویسے ہی اہل حدیث دنیا کے اندر سچے اور کھرے مسلمان ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم نور قرآن کو پھیلائیں، نور وحی کو عام کریں، دنیا کو بتائیں کہ دانش مندی، روشن خیالی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.